करोगे? नहीं नहीं, फिर तौबा का वक्त निकल जाता है, अभी वक्त है, अभी हम लौट आए, आ जाएं, कब्रों की बोसीदगी याद करो, कब्रों के अंधेरे याद करो। और मैं आपको सुना रहा था, उस कब्र ने मुझे रोक लिया, उसकी एक एक मट्टी के जर्रे ने मुझे कहा कुछ इधर पढ़ दो, यहां कोई नहीं आया। हाँ हाँ, कोई नहीं आया करता, कोई नहीं आया करता, यहां अली फातिमा जुदा हो गए, बाकी कौन हमेशा रह सकता है। और जब जुदाइयां होती हैं फिर क्या होता है? कअल्लम तकुन बैनी व बैनक खुल्लतुन वला हुस्न वुद्दिन मर्रतन फित तबादुली। फिर ऐसा होता है जब जुदाइयां हो जाती हैं, फिर यूं होता है कि जैसे कभी कोई आया ही ना था, कोई मिल बैठा ही ना था, कोई मां न थी, कोई बाप न था, कोई भाई न था, कोई संगी न था, कोई साथी न था। इस तरह इंसान भुला देता है, अपने झमेलों में गुम होकर, हंसी मजाक में गुम होकर। मैं उस कब्र में खड़ा पढ़ता जा रहा हूं, पढ़ता जा रहा हूं, पढ़ता जा रहा हूं। उसका कतबा टेढ़ा हो चुका है जमाने की गर्दिश ने और माजी के बेरहम गर्दिश ने उसके सारे कतबे को काला कर दिया था। मुझे तजस्सुस हुआ, मैं देखूं ये है कौन जिसकी कब्र ने मुझ जैसे अजनबी को रोने पे मजबूर कर दिया और मुझे खड़ा कर दिया। मैं करीब हुआ, मैंने झाड़ा तो पर लिखा हुआ था अल्लाह अकबर, रुस्तम हिंद इमाम बख्श। रुस्तम हिंद, जिसके लिए महाराज कालीन बिछाते, जिसको हाथियों पे सवार करवा के लाया जाता था, जिसके आगे पीछे ढोल बजते थे। और जैसे आजकल ये क्रिकेट के खिलाड़ियों के आगे पीछे खलकत होती है, ये वो दौर था जब पहलवानों के आगे पीछे खलकत होती थी। आज उसकी खबर वीरान होकर कह रही है कोई इधर भी तो पढ़ के जब चलता जाए, कोई यहां भी तो कुछ तोहफा देता जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, जब मौत आएगी तो कोई औलाद याद न करेगी, कोई माँ बाप याद न करेंगे। माएं लाल भूल जाती हैं, माओं को बच्चे भूल जाते हैं, माओं को बच्चे भूल जाते हैं, बाप औलादें भूल जाते हैं, बीवियों को खामिन मिल जाते हैं, खामदों को बीवियां मिल जाती हैं, यारों को यार मिल जाते हैं। वो तो हम हैं जो जाके तहे खाक सो जाते हैं। अकेले तन्हा जिंदगी का सफर शुरू हो जाता है। अली बिन अबी तालिब जैसा शाहसवार, अल्लाह ताला का मुकर्रम महबूब इंसान, जिसको अल्लाह के नबी ने कहा अली तुझे बशारत हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। इतनी बड़ी बशारत अली तुझे मुबारक हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। इतनी बड़ी बशारत का लेने वाला रोजाना की रात की फरियाद, मुझे तो पता नहीं कि मेरा ये बयान कबूल है कि मरदूद है। आपको पता नहीं आपकी आमद कबूल है कि मरदूद है। आज 25 रोजे रखते हुए हो गए, कुछ पता नहीं अल्लाह ताला कबूल करेगा या रद्द कर देगा। बड़ी जात है, आज तक जिंदगी में कोई एक अमल भी नजर नहीं आता जिस पर हम दावा कर सकें ये काम तो मेरा अल्लाह को बड़ा पसंद आएगा और मेरी बख्शिश का सामान हो जाएगा। हम फकीर लोग हैं मेरे भाइयों, हमारी मईशत इतनी खराब नहीं हुई जितना हमारा ईमान खराब हो गया है। हमारा फकीर, उसका चूल्हा ठंडा हुआ है, हमें उसका दर्द है, लेकिन उसके चूल्हे ठंडे होने का इतना दर्द नहीं है जितना उसके ईमान की अंगीठियां सर्द हो चुकी हैं, जितना ये दर्द है, क्योंकि ये फकर मालदारों को भी हासिल है। ये फकर पूरी दुनिया पे छा चुका। मालदार भी फकीर हैं, दुकानदार भी फकीर हैं, ताजर जमींदार भी फकीर हैं। आज जो जितना बड़ा दुनियादार है वो ईमान का उतना बड़ा फकीर हो चुका है, वो भकारी हो चुका है। कुछ नहीं हमारे पास, कोई दावा नहीं जिंदगी भर के किसी एक अमल पर जिनको 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 जन्नत के परवाने मिल गए। अली का घर मेरे घर के सामने, फातिमा मेरी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार, हसन हुसैन जवानों के सरदार जिनको जन्नत के परवाने मिले। हजरत अली रात को उठ के रो रहे हैं, आहिन आह मिन किल्लत ज़ात व बुअद सफर व वहशत तरीक़। ए मेरे मौला मुझे माफ करना, मेरे पास अमल कोई नहीं है। ए मौला मुझे माफ कर दे, मेरा अमल थोड़ा है। तो मैंने अभी क्या कहा है, मैंने अभी क्या बताया है आपको कि अली का घर नबी के घर के सामने है। तो कुछ तो सोचो, कभी थोड़े अमल वाला भी दो जहान के सरदार के घर के सामने घर बना सकता है? कभी थोड़े अमल वाला इतने मर्तबे पे जा सकता है? वो क्या कह रहे हैं, या अल्लाह मेरा अमल थोड़ा है तो मेरे पास क्या है जिसका मैं दावा करूं। या अल्लाह मेरा अमल थोड़ा है
یا اللہ مجھے تنہا جانا ہے، یا اللہ راستہ بڑا خطرناک ہے، یا اللہ عمل کا توشہ تھوڑا ہے، اے میرے مولا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ ہیں جو معاف ہو چکے ہیں، جن کی بخشش ہو چکی ہے، اور مجھے تو پتہ نہیں ہے کس حال میں جانا ہوگا، پتہ نہیں ہم کا، پتہ نہیں ہمیں ہمارا کب اٹھیں گے۔ دن گھڑی گھنٹے منٹ سیکنڈ تک طے ہیں، صبح و شام کے گھڑی گھنٹے طے ہیں، قبر کی مٹی طے ہے، زمین طے ہے، کفن کے کپڑے طے ہیں، قبر میں اتارنے والوں کے بھی نام لکھے جا چکے ہیں، جن کیڑوں نے میرے آپ کے جسم کو کھانا ہے وہ بھی متعین کیے جا چکے ہیں۔ کب یہ ہڈیاں پگھل جائیں گی، کب گوشت ادھڑ جائے گا، کب آنکھیں ابل کے باہر آ جائیں گی، کب یہ کان گر جائیں گے، کب یہ مسکراتا چہرہ تاریک ہو جائے گا اور اس کے اندر سے خوفناک کھوپڑی باہر نکلے گی، کب دانت بھر جائیں گے اور کب جبڑے ٹوٹ جائیں گے، کب یہ ریڑھ کی ہڈی جس کے سہارے یہ کھڑا ہے اس کو کیڑے نوچ 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 کے چورا چورا کر دیں گے، یہ پاؤں جو زمین پہ ایڑی مار کے چلتا ہے تکبر میں اتراتا ہے، اور پتہ نہیں مایو ہے یہ زمین پہ پڑا ہوا پاؤں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں کس قدر غضب کے فیصلے کرواتا ہے۔ ہاں ایک دن آئے گا یہ ایڑیوں کو کیڑا کھائے گا، کہے گا اب ایڑی مار کے دکھا، اب ایڑی مار کے دکھا، سارا وجود مٹی ہو جائے گا، قبر کی گرمی پگھلا دے گی، پھر زمین کو غصہ آئے گا، وہ کہے گی میں نے کروٹ بدلنی ہے، پھر وہ کروٹ بدلے گی، پھر وہ اندر کی مٹی باہر پھینک دے گی، باہر کی اندر لے جائے گی، پھر یہ مولانا صاحب، یہ حضرت صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب، یہ جنرل صاحب، یہ بیگم صاحب، یہ امیرن صاحبہ، یہ غریبن صاحبہ، یہ امیر و امیرن، یہ غریب و غریبن، یہ نواب و بیگم، یہ شاہ و شہزادی، یہ ملک و ملکہ، یہ ادنا و اعلیٰ، یہ مہتر و کہتر، یہ اول و آخر، یہ حسین و بدصورت، یہ مالدار فقیر، یہ بوڑھا یہ جوان، یہ بچہ یہ معصوم، آج آؤ، آج ان کا چورا چورا زمین کے اوپر آیا، ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے یوں بکھیر دیا اور ہواؤں پر ہوائیں چلی، بگولوں پہ بگولے چلے، میرے ذرات بکھرنا شروع ہوئے، ایک ایک ذرہ جدا ہوا، پتہ نہیں کہاں 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 جا کے یہ جسم کی خاک گرے گی۔ او میرے بھائیو، جس وجود کا یہ انجام ہو ہم اس کو اللہ کی نافرمانی پہ چلا دیں تو ہم سے بڑا نادان کون ہوگا، ہم سے بڑا گھاٹے والا کون ہوگا، خسارے والا کون ہوگا۔ اللہ کی رحمت کا در کھل چکا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں۔ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے بھلائی کے کرنے والے آگے بڑھ، تجھے مبارک ہو، دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے برائی کے کرنے والے بس کر جا، واپس آ جا۔ اللہ پہلے آسمان پہ ہے اپنے عرش کے ساتھ، لو لشکر کے ساتھ، وہ اعلان کر رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے لینے والا، هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، ہے کوئی تائب، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ میرے بھائیو، آج آخری جمعہ ہے، حجۃ الوداع ہے، جمعہ کا دن ہے، رحمت الہیہ ٹوٹ ٹوٹ کے اتر رہی ہے، پر ہے میں کیا کروں، اس رحمت سے بھی 4 آدمی اب بھی محروم ہیں، اب بھی محروم ہیں۔ شراب پینے والا اب بھی محروم ہے، اس پر جمعے کی رحمت کا کوئی ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا۔ شراب تو کوئی پیتا، اب تو خیر بہت پینے والے ہو گئے، لیکن اگلی وبا بڑی عام ہے، ماں باپ کا نافرمان، اس کے لیے جمعے کی رحمتوں میں کوئی حصہ نہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے شب قدر کی بخشش میں کوئی حصہ نہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے رمضان کی بخششوں میں کوئی حصہ نہیں، اور روزانہ 10 لاکھ آدمی دوزخ سے نجات پا رہے ہیں۔ ہر رات میں اللہ 10 لاکھ دوزخیوں کو جنت کے فیصلے سنا رہا ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان اس رحمت سے بھی محروم ہے۔ وہ اتنی بڑی رحمت کے دریاؤں پہ کنارے کھڑا ہو کر یہ پیاسا ہے، کناروں میں کھڑا ہو کر پیاسا ہے، پانی میں کھڑا ہو کر یہ خشک ہے، اسے کچھ نہ ملا۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، وہ اگر ماں باپ زندہ ہیں آج ان کے پاؤں پکڑ لو، ان کو منا لو، ماؤں کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ڈالر پاؤنڈ نہیں لے جائیں گے، اور ماں کی ہائے اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو جب ماں باپ تنگ آ کر ستائے ہوئے ہائے کرتے ہیں تو اللہ کی قسم ہمالیہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا،
زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ جاتا۔ جب دودھ پلانے والیوں کو ماں اولادیں آنکھیں نکال کے بولتی ہے، جب دودھ پلانے والیوں کو اولاد ڈانٹ کے رکھ دیتی ہے، تمہیں کیا پتا، چپ کرو، بکواس نہ کرو۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک لڑکی کو سنا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور ماں کا بھوک نہیں، اور اتنے بڑے آنسو گر رہے تھے۔ خاموش فریادیں، میں بد دعائیں نہیں دیا کرتی، پر یہ آنسو کہاں جائیں گے، آنسو کہاں جائیں گے؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں حکومت کو برا کیوں کہتے ہو؟ فوج گندی، جرنیل گندے، پولیس گندی، واپڈا گندی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ڈبونے والی صرف حکومت پاکستان ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ بات غلط ہے۔ میں بھی ڈبو رہا ہوں، آپ بھی ڈبو رہے ہیں۔ جو ماں کو غراتے ہیں، جو باپ کا گریبان پکڑتے ہیں، کہتے تو میرے واسطے کی بنایا ہے، تو میرے واسطے کی کیتا ہے؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے کی کیتا ہے، تو میرے واسطے کی بنایا ہے؟ اللہ کی قسم، او میرے بھائیو، اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا، زمین اس کو قارون کی طرح نگل جاتی۔ یہ بھی تو اس ملک کو ڈبو گئے، انہوں نے بھی تو پھٹے توڑ دیے۔ جب نوجوان آوارہ نظریں اٹھا کر لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی تو اس ملک کو آگ لگا دی۔ جب نوجوان لڑکیاں بے پرد ہو کر آوارگی کے ساتھ وہ بازار میں آتی ہیں، ان کے لباس مختصر ہوتے چلے جا رہے، کیا اس سے پاکستان کا نصیب نہیں ڈوب رہا؟ اس لیے میں کہتا ہوں بھائیو، حکومت کو گالیاں نہ دو، اپنے عمل دیکھو۔ یہ جو 8 بازاروں میں حرام پر کاروبار کر رہے ہیں، یہ جتنے بانڈ کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جتنے بینک کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو غلط ناپ تول کر رہے ہیں، اور یہ جو گانے بجانے کی محفلیں سجا رہے ہیں، یہ جو شادی کے نام پر اللہ کا ہر حکم توڑ دیتے ہیں، یہ تعذیب کے نام پر بے حیائی کے جنہوں نے بازار گرم کر دیے ہیں، یہ بھی تو ہیں جنہوں نے میرے ملک کا سفینہ ڈبو دیا۔ ہم ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں سے شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، چند ہزار، چند کروڑ کی وجہ سے عذاب نہیں آتے۔ جب اکثر برے ہو جائیں پھر اللہ کا غیبی نظام بدل جاتا ہے۔ ہماری فوج، پولیس، حکومت زیادہ 1.5-2 کروڑ ہوں گے، ہم تو 13 کروڑ ہیں۔ جو 1.5-2 کروڑ کی برائی 13 کروڑ پہ عذاب کو نہیں لا سکتی۔ میں اور آپ 95% تو نمازیں چھوڑ گئے، آج بھی فیصلہ بعد میں ہوں گے۔ لاکھوں جو آج بھی جمعہ نہیں پڑھیں گے، یہ جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے، عید بھی نہیں پڑھیں گے۔